بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو لینڈ کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ میں ہوں فہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو لینڈ۔ کیا آپ کو معلوم ہے اصحاب کہف کون تھے اور کس طرح وہ اللہ کے حکم سے 300 سال تک غار میں سوتے رہے؟ انہی حقائق سے آج ہم پردہ اٹھانے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی اپنے ناظرین سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے آسمان پر اٹھا لینے کے کئی سال بعد عیسائیوں کی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ نہ صرف خود بت پرستی کرنے لگے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینے لگے۔ ان کا بادشاہ نہایت ظالم تھا، جو کوئی بت پرستی سے انکار کرتا یہ اسے قتل کروا دیتا تھا۔ اصحاب کہف بادشاہ کے معزز درباری تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے۔ بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے یہ لوگ وہاں سے فرار ہو گئے اور قریب ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے اور سو گئے۔ وہ لوگ 300 سال سے بھی زیادہ عرصے تک سوتے رہے۔ بادشاہ کو جب معلوم ہوا تو وہ سخت غضبناک ہوا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ غار پر ایک دیوار اٹھا کر غار کو بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی حال میں مر جائیں اور وہ غار ان کی قبر بن جائے۔ بادشاہ نے جس آدمی کے ذمہ یہ کام لگایا وہ بے حد نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کی معلومات ان کے نام اور تعداد لکھ کر دیوار کی ہی بنیاد میں لگوا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ مر گیا اور حکمران بھی بدلتے رہے، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام پیٹروس تھا وہ تخت نشین ہوا۔ جس نے 68 سال شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد کی زندگی اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ بہت غمزدہ ہوتا تھا۔ ایک رات بادشاہ نے خوب گریہ وزاری کی اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا اللہ کسی طرح ان لوگوں کو ایسی نشانی دکھا جس سے یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لے آئیں۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرانے اس غار کی طرف لے آیا اور اس نے بیٹھنے کے لیے اس دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی چرواہے کو خوف کا احساس ہوا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ یہاں اصحاب کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو گئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دیر میں انہیں بھوک ستانے لگی۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے جس کا نام یملیکا تھا کہا کہ بازار جا کر کھانا لے آؤ اور دیکھنا کوئی تمہیں دیکھ نہ پائے، اور دیکھنا ظالم بادشاہ نے ہمارے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ یملیکا بازار گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں تو نقشہ ہی بدلا ہوا ہے۔ لوگ بت پرستی سے بددل ہوئے ہیں اور زیادہ تر لوگ علل اعلان عبادت کر رہے ہیں۔ یملیکا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ایک نان بھائی کی دکان پر کھانا لینے گیا اور اسے پیسے دیے۔ نان بھائی وہ پیسے دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ یہ پیسے 300 سال پہلے کے تھے۔ دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس آدمی کے ہاتھ
پرانے دور کا کوئی خزانہ لگ گیا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے یملیکا کو حکام کے حوالے کر دیا۔ حکام نے یملیکا سے پوچھ گچھ شروع کر دی کہ بتاؤ کہاں ہے خزانہ۔ یملیکا نے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ پیسے ہمارے ہیں۔ حکام نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں، یہ سکے تو آج سے 300 سال پہلے کے ہیں اور صدیاں گزر گئیں یہ سکے بند ہوئے اور تم ابھی جوان ہو، اس لیے صاف صاف بتا دو کہ مسئلہ کیا ہے۔ یملیکا نے اس سے ظالم بادشاہ کے بارے میں پوچھا تو حکام نے بتایا کہ وہ مر چکا ہے اور اسے مرے ہوئے بھی 300 سال سے زائد ہو گئے ہیں۔ یملیکا کو یقین نہ آیا، اس نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم اس سے جان بچا کے بھاگے تھے۔ یملیکا نے کہا کہ تم لوگ میرے ساتھ چلو، غار میں میرے اور بھی ساتھی ہیں، ہم سب ظالم بادشاہ سے جان بچا کے بھاگے ہیں۔ چنانچہ حکام کے ساتھ کثیر تعداد میں لوگ ان کے ساتھ ہو لیے۔ ادھر غار میں جب یملیکا کو دیر ہو گئی تو اصحاب کہف سمجھنے لگے کہ شاید یملیکا گرفتار ہو گیا ہے۔ کچھ دیر میں انہوں نے غار کے باہر بہت سے لوگوں کی آوازیں سنی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ظالم بادشاہ کے سپاہی ہیں اور اب وہ بھی گرفتار ہونے والے ہیں۔ اب انہوں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی شروع کر دی۔ ادھر حکام نے غار کے دروازے پر لگی تختی اٹھا لی جس پر لکھا تھا یہ مومنین کی جماعت اللہ کے دین کے لیے ظالم بادشاہ سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے تھے اور اس غار میں پناہ گزین ہوئے ہیں۔ حکام نے یہ سارا ماجرا بادشاہ پیٹروس کو بتایا۔ پیٹروس بھی یہ سن کر حیران رہ گیا اور اسی وقت وہ درباریوں کے ساتھ اس غار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اصحاب کہف سے بات کی تو انہوں نے پورا ماجرا کہہ سنایا، جس پر بادشاہ پیٹروس سجدے میں گر گیا۔ اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعائیں دی کہ اللہ تمہاری حکومت قائم رکھے۔ یہ کہہ کر اصحاب کہف دوبارہ غار میں چلے گئے اور سو گئے۔ اللہ نے اسی حال میں انہیں وفات دے دی۔ بادشاہ نے لکڑی کے صندوق بنوا کر ان کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا اور غار بند کر دیا۔ اس طرح اللہ نے اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت فرمائی۔ اصحاب کہف کے اس واقعے سے لوگوں نے عبرت پکڑی اور ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔